السلام علیکم ناظرین، فیضان پیڈیا کے سلسلے دلچسپ جغرافیے کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے خاص طور پر جزیرہ نما عرب اور اس سے متعلقہ علاقوں اور شہروں کے بارے میں نقشوں کی نشاندہی کے ساتھ معلومات فراہم کی تھی۔ جو حضرات ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ان کے لیے اس کے پہلے ایپیسوڈ کا لنک اس ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ دلچسپ جغرافیے کے دوسرے ایپیسوڈ میں کن شہروں اور علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بین النہرین۔ بین النہرین عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع علاقے کو کہتے ہیں، جہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں مثلاً اقادی، اشوری اور بابل نے جنم لیا۔ یہ 6000 سال قبل مسیح سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کو فتح کیا۔ اس کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب، مغرب میں اردن، شمال مغرب میں شام، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران ہے۔ بصرہ۔ بصرہ عراق کا مشہور شہر ہے جو بغداد سے 545 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بصرہ عراق کے دریا شط العرب کے کنارے پر ہے۔ بصرہ شہر کی بنیاد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ان کے دور خلافت میں سن 16 ہجری یا 636 عیسوی میں رکھی گئی۔ صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کا پہلا گورنر بنایا گیا تھا۔ یہ شہر بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کا بھی حصہ رہا ہے۔ کوفہ۔ کوفہ عراق کا مشہور و معروف شہر جو بغداد سے تقریباً کم و بیش 170 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ کوفہ شہر کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈالی۔ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا تھا۔ ائمہ اربعہ میں سے پہلے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اسی کوفہ شہر میں ہی ہوئی تھی۔ بغداد۔ بغداد عراق کا مشہور و معروف شہر ہے جو دریائے دجلہ کے ساتھ واقع ہے۔ اس کی تعمیر بنو عباس کے دور میں 2 صدی ہجری کے وسط اور 8ویں صدی عیسوی میں خلیفہ منصور نے کروائی۔ بغداد ایک زمانے تک علم و حکمت کا مرکز رہا ہے۔ مشہور بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کا مزار اسی شہر بغداد میں ہے۔ نجف۔ نجف عراق کا شہر ہے جو بغداد سے کم و بیش 160 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر سلطنت فارس کے تحت تھا، لیکن عہد اسلامی میں بنو عباس کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید نے نجف شہر کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ تاریخی اعتبار سے نجف شہر کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف واقع ہے۔ کربلا۔ کربلا عراق کا شہر ہے جو بغداد سے کم و بیش 100 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ کربلا شہر کی وجہ شہرت اسلامی تاریخ کا سب سے غم اندوہ واقعہ یعنی واقعہ کربلا ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار اہل بیت اور وفا شعار رفقا کی عظیم شہادت ہوئی۔
یہیں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس واقع ہے۔ ملک شام، ملک شام جسے بلاد شام کی اصطلاح سے بھی جانا جاتا ہے، اس میں صرف موجودہ شام جسے انگریزی میں سیریا کہتے ہیں ہی شامل نہیں تھا، بلکہ اس میں موجودہ شام کے ساتھ ساتھ اسرائیل، فلسطین، اردن اور لبنان وغیرہ بھی شامل تھے۔ دمشق، دمشق موجودہ شام یا سیریا کا انتہائی تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کے نام پر ہے۔ دمشق شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں فتح ہوا۔ بنو امیہ نے اپنا دارالحکومت اسی شہر کو بنایا تھا۔ بعض روایت کے مطابق جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا تو وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر ہوگا۔ عظیم مسلمان فرما روا حضرت نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہم اللہ تعالی کے قبور شریف اسی شہر میں ہیں۔ حمص یا حمص، حمص شام کا ایک تاریخی شہر ہے۔ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے 14 ہجری یا 635 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ حمص شہر دمشق اور حلب شہر کے درمیان میں ہے۔ مشہور صحابی رسول جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف اسی شہر حمص میں واقع ہے۔ حلب، حلب شام کا ایک شہر ہے جو دمشق شہر سے کم و بیش 350 کلومیٹر دور واقع ہے۔ حلب شہر 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے زیر حکومت آیا۔ الرقہ، الرقہ شام کا ایک تاریخی شہر ہے جو حلب شہر سے کم و بیش 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے صحابی رسول حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سن 639 یا 640 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ الرقہ شہر خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بنو عباس کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ اسی شہر میں مشہور صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعی بزرگ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات ہیں۔ طرطوس، طرطوس شام کا ایک ساحلی شہر ہے۔ یہ حمص شہر سے 70 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کو صحابی رسول حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں 636 عیسوی میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔